السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائنی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 60۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر۔ پارکنگ میں دھوپ تیز تھی لیکن اسے گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھی اور چند لمحے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بس خاموشی سے سامنے دیکھے گئی۔ پھر اچانک سے کوئی فیصلہ لیا اور کار اسٹارٹ کی۔ زحمت کو باہر کسی کی تلاش میں سرگردہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اسے ہی ڈھونڈ رہی ہے، اسی لیے اس نے تیزی سے کار باہر نکالی تھی۔ شہر کی سڑکیں معمول کی ہلچل سے بھری تھیں مگر اسے سب کچھ سست رفتار لگ رہا تھا۔ ٹریفک سگنلز، ہارن، لوگوں کے چہرے سب دھندلا سا تھے۔ اس نے ایک فلاور شاپ پر رک کر پھولوں کا گلدستہ لیا اور پھر اس کا رخ اردشیر کے گھر کی طرف تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ پچھلے چند دن وہ اس سے بہت تلخی سے پیش آتی رہی تھی اور ہر چیز کا بلیم اسے کرتی رہی تھی۔ اس نے گھر کی گھنٹی بجائی، دروازہ نشا نے کھولا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ ابھری۔ ہمارا آپی، واٹ اے سرپرائز! امارا نے مسکرانے کی کوشش کی جو فوراً ہی ٹوٹ گئی۔ کیسی ہو نشی؟ کیا اردشیر اندر ہے؟ میں ٹھیک ہوں، پاپا تو کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، 2 گھنٹوں تک آ جائیں گے، لیکن آپ اندر آئے نا، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ امارا نے سوچا کہ واپس چلی جائے لیکن وہ اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ لاؤنج میں بیٹھتے ہی اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ اس نے نشا سے پانی مانگا تو وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور واپس پانی کے گلاس کے ساتھ آئی۔ یہ آپ پاپا کے لیے لائی ہیں؟ وہ اشتیاق سے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، مجھے انہیں سوری کہنا تھا، امارا نے مسکرا کر بتایا۔ میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ نہیں نشا، اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ ارے پاپا سخت ناراض ہوں گے کہ آپ آئی ہیں اور میں نے اچھی میزبانی نہیں کی۔ امارا مسکرائی۔ نشا کچن میں چلی گئی تھی۔ کیا کیا بنا لیتی ہو؟ امارا اس کے پاس ہی کچن میں چلی آئی۔ وہی سب جو پاپا بنانے دیتے ہیں، وہ مسکرائی۔ وہ چائے کے بجائے فریزر سے کباب نکال رہی تھی۔ امارا نے اسے کچھ نہ کہا۔ تم اردشیر کو بتا سکتی ہو کہ میں آئی ہوئی ہوں، اسے یوں وقت ضائع کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی بتاتی ہوں۔ ویسے یہ لاک کیوں ہے؟ کیا میں باہر جا سکتی ہوں؟ نشا نے اسے دیکھا۔ ہاں، یہاں ٹیرس اور اسٹور روم ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو چابی فریج کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ نشا نے بے فکری سے جواب دیا۔ وہ کھلی ہوا کھانے کا سوچ کر تالا کھولنے لگی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کنڈی گھمائی، دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک اور راہداری تھی جہاں ایک کمرہ تھا اور پھر اس کے پار ٹیرس تھا۔ اس نے ایک نظر واپس کچن میں دیکھا، نشا وہاں نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول لیا اور پھر جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر دیواریں کاغذوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف کارک بورڈ پر درجنوں تصویریں پن کی ہوئی تھیں اور اسے دھچکا تب لگا جب اس نے اپنی تصاویر وہاں موجود دیکھی اور ان تصویروں کے ساتھ سرخ دھاگے لکیریں جڑی ہوئی تھیں جو مختلف ناموں تک جا رہی تھیں، جیسے نائلہ، سہیل، حمدان، زمرد، فائز اور ابتسام، اور ہر نام کے نیچے نوٹس، تاریخیں، کال لاگز، پرنٹڈ میسیجز، کچھ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں بھی موجود تھیں۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی تو ایک میز پر فائلیں کھلی ہوئی تھیں جن میں اس کی میڈیکل رپورٹس کی کاپیاں بھی تھیں۔ امارا کی حیرانی کی انتہا تھی جب اس نے اپنی DNA رپورٹ وہاں دیکھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا جس پر یہ تصدیق تھی کہ وہ سہیل وڑائچ کی بیٹی ہے۔ اس کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ لے جی، پاپا تو پہنچ بھی آئے۔ آپ کہاں ہیں؟ اندر مت آنا نشی، پلیز اندر مت آنا۔ امارا کو لگا وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اردشیر اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ساتھ ہی نشی کی خوشگوار آواز آئی۔ امارا آپی، پاپا آ گئے۔ دروازہ کھلنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ امارا نے آنسو پوچھنے کی کوشش کی مگر ہاتھ لرز رہے تھے۔ کہاں ہے امارا؟ اسے لاؤنج میں نہ پا کر اس نے نشا کو دیکھا تو یوں لگا جیسے وہ مذاق کر رہی تھی۔ میں تو کچن میں چھوڑ کر گئی تھی، شاید وہ اسٹور روم میں ہے۔ اردشیر کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے کچن کی جانب بڑھا اور پھر انہی تیز قدموں سے واپس نشا تک آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر جاتا۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے سمرین وغیرہ کے گھر جا سکتی ہو؟ یہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ نشا نے
डर कर उसे देखा। अमारा आपी को उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था ना। अर्धशेर के जज्बात में सर हिलाने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वाकई वहाँ से चली गई। अगले ही लम्हे वो स्टोर रूम के दरवाजे पर था और उसकी नज़र अमारा पर पड़ी, जो फर्श पर यूँ बैठी थी जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी से ताकत निकाल ली हो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्धशेर ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर जैसे उसके पाँव ज़मीन से चिपक गए थे। अमारा हंस पड़ी, एक खाली और बेजान सी हंसी। मुझे कहीं भी नहीं आना चाहिए था अर्धशेर, कहीं भी नहीं, ना अदालत में, ना तुम्हारे घर में, ना इस कहानी में, बल्कि मुझे तो पैदा भी नहीं होना चाहिए था। मैं तुम सब के लिए सिर्फ एक केस स्टडी के तौर पर काम आ सकी। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। तुम सब जानते थे अर्धशेर, और बहुत पहले से जानते थे। तुम हमेशा से मालूम था कि मैं नायला कुरैशी की नाजायज़ औलाद हूँ। अर्धशेर ने एक कदम आगे बढ़ाया। ऐसे मत कहें। क्यों ना कहूँ, यही तो लिखा है यहाँ तुम्हारी रिसर्च की फाइंडिंग्स में। यही सब सोचते हैं, यही तुम भी सोचते हो, और यही सब तो सच है। उसने फाइल उसके सीने पर दे मारी। कागजात ज़मीन पर बिखर गए। तुम मेरा माजी खंगालते रहे, क्यों, किस हक से? तुमने मेरी ज़िंदगी को नोट्स और इन अखबार के टुकड़ों के तौर पर इस्तेमाल किया। तुम तो मेरे दोस्त थे ना अर्धशेर। इब्तिसाम से दोस्ती में मोहब्बत हो गई, लेकिन तुम मेरे कंफर्ट जोन थे। तुम मेरे दोस्त थे। मैं तुम्हारे नाराज़गी का सोचकर अपना इतना अहम काम छोड़कर यहाँ आई, और तुम मुझे नाजायज़ साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे थे। अर्धशेर का जबड़ा भींच गया। मैंने ये सब आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया ताकि कोई इस राज को आपके खिलाफ इस्तेमाल ना करे। तो तुमने सोचा पहले तुम वार कर लो, पहले तुम सच जान लो और अमारा को नीचा दिखा लो। वो उसके सीने पर हुक्के मारने लगी, कमज़ोर मगर बेताब। तुम्हें अंदाज़ा है कि कैसा लगता है जब आप किसी शख्स के साथ खुद को महफूज समझे और आपकी कहानी के टुकड़े वो आपकी कहानी के टुकड़े जोड़ रहा हो। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, मैं सबसे नफ़रत करती हूँ। अर्धशेर ने नरमी से उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने कभी आपको कमतर नहीं समझा, कभी नहीं। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं डरता था कि आप टूट जाएंगी, मुझसे दूर हो जाएंगी और मुझसे नफ़रत भी करेंगी। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि आपकी नफ़रत सह सकूँ। उसे शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा इतनी लंबी वजाहत दे रहा था। सब झूठ। तुम सिर्फ मुझसे हमदर्दी करते रहे हो क्योंकि मैं नाजायज़ हूँ, मेरा वजूद गाली है। कैसे यकीन दिलाऊँ आपको, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप अपने बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मेरे लिए दुनिया की मोतबर तरीन शख्सियत है। हमारा धुंधली निगाहों से उसे देखती रही, क्योंकि उसकी सुनहरी आंखें झूठ नहीं बोलती थी। फिर अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ाए और गहरा सांस लेकर खुद को कुछ कहने के काबिल बनाया। मैं तुमसे अब तक की गलतियों के लिए माफ़ी मांगने आई थी। तुम तो बड़े दिल वाले हो, माफ़ कर देना। वह आंसू पर जब्त करती कमरे से बाहर निकल गई। अर्धशेर के घर से निकलते वक्त अमारा के कदम पहले से ज़्यादा कमज़ोर थे, जैसे हर कदम ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी नाजुक शीशे पर पड़ रहा हो। निशा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में माजरत थी। अमारा ने उसे खामोशी से गले लगा लिया। वो मुख्तसर सा लम्स अजीब तौर पर गर्म था, सच्चा और तकलीफदा। फिर अमारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे अलग किया। अपना ख्याल रखना, उसने धीरे से कहा, जैसे कोई गैर महसूस अलविदा हो। अर्धशेर चंद कदम पीछे खड़ा था। उसकी नज़रें अमारा पर टिकी थी, जैसे उसके चेहरे से कुछ पढ़ लेने की कोशिश कर रहा हो। निशान दर आई। इन्हें रोक ले पापा, वो मिन्नत कर रही थी, और अर्धशेर साकित खड़ा था कि किस हक से रोके। रात सारे में फैल चुकी थी। सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा था। स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी लंबी लकीर की तरह फैली हुई थी। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, सिवाय उसके दिल के। उसने रेयर व्यू मिरर में खुद को देखा। आंखें सुर्ख व खुश्क थी। उसने एक लम्हे को आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर गाड़ी को सड़क पर डाल दिया। शहर की रोशनियां पीछे रहती जा रही थी। सामने हाईवे का खुला अंधेरा था, और वो रफ्तार बढ़ाती जा रही थी। आज उसे कार ड्राइव करने से कोई रोकने वाला नहीं था। उसने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया था, क्योंकि स्पीडोमीटर की सुई खतरनाक हद के करीब जा रही थी। सड़क सुनसान नहीं थी। उसकी तेज़ रफ्तारी के बाज़ हॉर्न पर हॉर्न बज रहे थे। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। वो जानती थी कि सब कुछ नॉर्मल है। उसने खिड़की थोड़ी सी नीचे की तो सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने आंखें बंद कर दी। सामने एक मोड़ था। सड़क हल्की सी खमदार थी, जहाँ किनारे पर हिफाजती रैकिंग थे और उसके पार गहरी ढलवान थी। उसने रफ्तार कम नहीं की, बल्कि पाँव एक्सीलेटर पर और दबा दिया। इंजन की आवाज़ बुलंद हो गई और दिल की धड़कन उससे भी तेज़। गाड़ी मोड़ के करीब पहुंची। उसने स्टीयरिंग सीधा रखने की बजाय हल्का सा दाएं मोड़ा। गाड़ी अपनी लाइन से हट गई। वन वे रोड पर दूसरी जानिब से माल
مال بردار ٹرک آ رہا تھا۔ ٹائر چیخے، ربڑ کی جلی ہوئی بو فضا میں پھیل گئی۔ اس نے بریک پر زور نہیں دیا، بس ہلکا سا دباؤ ڈالا، اتنا کہ گاڑی بے قابو ہو جائے۔ آگے سے ہارن کی آواز آئی۔ وہ ٹرک قریب آ چکا تھا، مگر اب آوازیں مدھم ہو چکی تھیں، جیسے پانی کے اندر سے سنائی دے رہی ہو۔ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایک لمحے کو واقعی رک جانے کا سوچا، زندہ رہ جانے کا، واپس مڑ جانے کا، لیکن اسی لمحے کسی نے اس کے ذہن میں دہرایا، ناجائز اولاد، اور پھر اگلے ہی لمحے زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی ریلنگ سے ٹکرائی، لوہے کے مڑنے کی کرخت آواز آئی، ایئر بیگ پھٹنے کی تیز دھپ، شیشے ٹوٹ کر ہر طرف بکھر گئے۔ اس کا جسم آگے کو جھٹکا کھا کر ایئر بیگ سے ٹکرایا۔ کانوں میں سیٹیوں کی آواز بھر گئی، جیسے موت سے قبل کا لمحہ ہو۔ اندر دھواں سا بھرنے لگا تھا، جلتی ربڑ اور تیل کی بو تیز ہو گئی تھی۔ اس کی پیشانی سے خون کی باریک لکیر بہہ نکلی تھی، آنکھیں نیم وا تھی۔ وہ اپنی موت کا منظر بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کی چیخیں سنائی دینے لگی تھیں، ہارن مسلسل بجنے لگے تھے۔ اس نے آسمان کو دیکھنے کی کوشش کی، سیاہ آسمان، دور کہیں ایک تنہا ستارہ، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ گاڑی ایک لمحے کو ریلنگ پر اٹکی رہی اور پھر وزن کی وجہ سے کھائی میں جا گری۔ زندگی خوبصورت تھی، لیکن موت اس سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوئی۔ فصل یازدہم۔ She is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of future. Proverbs 31.25۔ اسلام آباد، پاکستان۔ عدالت کے پچھلے حصے سے نکل کر وہ دونوں اس لمبی راہداری میں آ گئے تھے جس کے سرے پر سورج کی آخری کرنیں پڑ رہی تھیں۔ بالاج تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک ستون کے پاس جا کر رکا۔ عدالت میں ہوئی کارروائی نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس کی سانس بے ترتیب تھی، جیسے ابھی تک اسی کمرے عدالت میں کھڑا ہو جہاں کچھ دیر قبل کسی نے اس کے وجود کو شاخ در شاخ سے چیر ڈالا ہو۔ مہرنگ افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں پہنچی اور چند قدم پیچھے رکی۔ مجھے آج پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں ایک بری وکیل ہوں، اس نے پانی کی بوتل بالاج کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ بالاج نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی۔ پانی پینے تک خاموشی رہی۔ سانس بحال ہوئی تو اس نے پھر مہرنگ کو دیکھا۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ آواز اگرچہ ہموار تھی لیکن آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ ویڈیو دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے۔ مہرنگ نے اپنا فون ان لاک کر کے اس کے سامنے کیا۔ آج اس نے دوسری مرتبہ اپنا فون بڑے اعتماد بھرے انداز میں اسے پکڑایا تھا۔ اس نے خاموشی سے فون تھام لیا۔ کچھ دیر قبل پڑھے گئے میسج وہ ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ مہرنگ سامنے والے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ اپنی بہن کے اصل قاتلوں کو دیکھنے والا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر بے بسی نہیں دیکھنا چاہتی تھی جب وہ سچ جان جائے کہ اس کے والدین نے ہی اس کی بہن کو مارا تھا۔ راہداری کے اس نیم روشن حصے میں جہاں دن اور رات ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے آ رہے تھے، وہاں وقت ٹھہرنے لگا تھا۔ سورج کی آخری کرنیں دیواروں پر پھسلتی ہوئی اداس سا سنہری رنگ چھوڑ رہی تھی، ایسا رنگ جو خوبصورت تھا لیکن کسی انجام کی خبر بھی دے رہا تھا۔ پل پل بیتنے لگا، لمحہ لمحہ سرکنے لگا۔ مہرنگ نے سر اٹھا کر جاتے سورج کو دیکھا اور پھر یوں ہی بالاج کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے کا سفید پڑتا رنگ بتا رہا تھا کہ وہ سچ دیکھ چکا ہے۔ وہ اس کی ہاتھوں کی لرزش اتنے فاصلے سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر اس کی جانب بڑھی اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہرنگ کے لمس نے جیسے بالاج کو لمحاتی سناٹے سے کھینچ کر واپس اسی حقیقت میں لا کھڑا کیا تھا جہاں اب سچ فیصلہ کن انجام کی دہلیز پر منتظر تھا۔ اس نے آہستگی سے فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی انگلیاں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے اندر بھرے طوفان کو کسی طرح قابو میں رکھنا چاہتا ہو۔ میں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں مہر، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں بولا۔ مہرنگ بھونچکا کر رہ گئی۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، بس ایک تھکی ہوئی التجا تھی، جیسے وہ لڑتے لڑتے خود سے بھی ہارنے کے قریب پہنچ گیا ہو۔ مہرنگ نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی بات کی وضاحت کرو گے؟ مہرنگ نے فوراً پوچھا۔ سب ختم کرنا چاہتا ہوں، یعنی دی اینڈ۔ مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا، کسی انصاف کی چاہ نہیں رہی۔ مہرنگ بے یقینی سے اسے تکنے لگی۔ تم ابھی ہوش میں تو ہو؟
ہوش میں تو بالکل نہیں لگ رہے بالاج، ہم نے یہ سب ایسے ختم کرنے کے لیے شروع نہیں کیا تھا۔ بالاج نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک چھپتی ہوئی شدت و بے یقینی تھی۔ وہ اسے سمجھ چکا تھا، قاتل سامنے تھے، ثبوت ان کے پاس تھے، اور اب وہ اسے سب ختم کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کا چونکنا اور بے یقین ہونا بنتا تھا۔ اگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ میں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہی واحد راستہ ہے جو باقی رہ گیا ہے۔ مہر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم معاف نہیں کر رہے بلکہ تم بھاگ رہے ہو۔ بالاج کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غصے کی جھلک ابھری۔ کہاں گئے وہ انصاف کے بلند دعوے؟ کہاں گئی بہن کی محبت؟ اب قاتل ماں باپ نکل آئے تو تم بڑے پن کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ اپنی آواز کم نہ رکھ سکی، بالاج نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ وہ میرے والدین ہیں سینئر۔ اس نے آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ جو بھی انہوں نے کیا، جس وجہ سے بھی کیا، میں انہیں عدالت میں گھسیٹ کر کیا حاصل کر لوں گا؟ ایک اور قبر، ایک اور ٹوٹا ہوا گھر۔ اس وقت بے یقینی کی کوئی سرحد ہوتی تو مہرنگ اس سرحد پر کھڑی تھی۔ اس وقت بالاج کے الفاظ میں ایک بیٹے کی بے بسی جھلک رہی تھی، جیسے انصاف اور رشتے کے درمیان پھنس کر وہ دونوں کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ مہرنگ کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہی، جیسے وہ بالاج کے ہر لفظ کے پیچھے چھپے معنی کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن پھر بھی کوئی سرا ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ اور تمہاری بہن؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ معاف کرنے یا سب ختم کر دینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، سچ یہ ہے کہ تم صرف اپنی آنکھیں بند کرو گے، حقیقت وہی رہے گی۔ انہوں نے ایک معصوم کی جان لی ہے۔ فار گاڈ سیک اپنی آنکھیں کھولو۔ تم ان سے پوچھتے کیوں نہیں کہ تمہاری بہن نے کیا غلطی کی تھی؟ انہوں نے زرمینہ کو کیوں مارا؟ بالاج، تم جانتے ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ زرمینہ کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی جسے وقت کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ جرم تھا، اور جرم کو معاف کرنا انصاف کا قتل ہے۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ بالاج نے بے اختیار پانی کی آدھی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ مہرنگ نے اسے گھورتے ہوئے پانی کی بوتل تھام لی۔ آپ کو معلوم ہے میخائیل نے میرے کان میں کیا کہا تھا؟ مہرنگ کا دل ایک لمحے کے لیے پسیج گیا، مگر اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا۔ وہ وکیل تھی، اسے جذبات میں نہیں آنا تھا، ورنہ وہ کیس اور زرمینہ دونوں کو ہار جاتی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے زرمینہ اور اسے انصاف دلانے سے مطلب ہے۔ اس نے خود کو مضبوط ہی رکھا، اسے یہ سب ایسے ختم نہیں کرنا تھا۔ وہ جیت کے بہت قریب تھی، اور وہ زرمینہ کے قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتی تھی، وہ اسے انصاف دلانا چاہتی تھی۔ آپ میری بات کی مخالفت ہی کریں گی، کیونکہ یہ قتل آپ کے لیے صرف ایک کیس تھا۔ آپ کی جیت ہوتی تو آپ کو شہرت ملتی، ایک ہائی پروفائل اور تاریخی فیصلہ سنایا جاتا جس کے بعد آپ کا نام اوپر جاتا، آپ ایک کریڈیبل وکیل بنتی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ جان چکا تھا کہ اس نے بہت غلط طریقے سے غلط کہا ہے۔ بس اس سے آگے کچھ مت کہنا۔ مہرنگ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں بے یقینی بھرا غصہ تھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے صرف ایک کیس تھا تو تم مجھے بالکل نہیں جانتے۔ میرا زرمینہ کے لیے لڑنا بنا کسی غرض کے تھا۔ جب تم ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اس کی موت پر آنسو بہا رہے تھے، تب میں اس کے لیے انصاف لینے نکلی تھی۔ تم میری نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ اس کے الفاظ نے جیسے بالاج کو ایک آئینہ دکھایا تھا جس میں وہ اپنی کمزوری دیکھ سکتا تھا۔ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ راہداری میں روشنی اور اندھیرے کا تناسب سب بدلنے لگا۔ سنہری کرنیں مدھم ہو کر سرمئی میں ڈھلنے لگیں۔ میخائیل نے مجھے زرمینہ کے آخر الفاظ بتائے تھے سینئر۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن زرمینہ نے کہا تھا اس کا قتل معاف کر دوں۔ میں کیسے اس کی بات ٹال سکتا ہوں؟ آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ کچھ نرم پڑا۔ میں اس سب کے باوجود لڑتی۔ اس کی آواز بھی پہلے سے نرم تھی، مگر اس میں غیر متزلزل یقین موجود تھا۔ اور اگر میں ہار مانتی تو خود کو کھو دیتی۔ بالاج نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ دو ممکنہ انجاموں میں سے ایک کو چننے کی کوشش کر رہا ہو۔ زندگی ہمیں آسان فیصلے لینے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی ہمیں وہ چننا پڑتا ہے جس کے ساتھ ہم جی سکیں، نہ کہ وہ جو وقتی طور پر کم تکلیف دے۔ وہ اسے آہستہ سے سمجھا رہی تھی۔ ہمارے پاس موجود ثبوت کو دنیا کی کوئی عدالت نہیں جھٹلا سکتی۔ یہ صرف ثبوت نہیں، زرمینہ کو انصاف دلانے کی آخری کڑی ہے۔ پلیز پیچھے مت ہٹو، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ بالاج کی آنکھوں میں تذبذب کی
तज़ब्ज़ब अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। अगर मैं नहीं उन्हें सज़ा दिलवा दूँ तो क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या वो वापस आ जाएगी? नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगी। इंसाफ़ का मतलब चीज़ों को पहले जैसा करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि जो हुआ उसे झुठलाया जाए, ना भुलाया जाए। तुम उसकी आखिरी बात को ढाल बनाकर उसकी पूरी कहानी को ख़त्म नहीं कर सकते। खामोशी दोबारा उनके दरमियान उतर आई। महरिंग उसके बोलने का इंतज़ार करती रही। अगर आपको अचानक इल्म होता कि आपके वालिद ने आपके भाई का कत्ल किया है, तो इब्तदाई गुस्से के बाद आप भी अपने बाबा को माफ़ कर देती। उसने बोलना शुरू किया तो महरिंग उसे सुनने लगी। उसे गलतफहमी थी कि उसकी बात बालाज के फैसले पर असर अंदाज होती है। मैं भागना नहीं चाहता, मैं उन्हें ज़मीर की अदालत में खड़ा करना चाहता हूँ। अदालती इंसाफ दुनिया की नज़र में अच्छा होता है, लेकिन दिल को तसल्ली उनकी तड़प देख कर होगी, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बेटी के गम में दिन को जिए और रात को मरे। मैं एक अच्छा भाई ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। माफ़ करने में सिर्फ मेरा फ़ायदा है। महरिंग का चेहरा सपाट हो गया। राहदारी के सिरे पर सियाह अंधेरा फैलने लगा। तुम बालाज नहीं हो, तुम बालाज हो ही नहीं सकते, वो बेयकीनी से कह रही थी। उसकी मेहनत पर एक पल में पानी फेरा जा रहा था। यहाँ तक मेरा साथ देने का शुक्रिया। बालाज चंद कदम आगे बढ़ा और अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। महरिंग उसके हाथ को देखे गई तो ये सब ऐसे ख़त्म होना था। उसका तनफ़ुस तेज़ चल रहा था और बालाज की जगह पर खड़े होकर मामलात का तज्ज़िया करना चाहती थी, लेकिन ऐसा फ़ैसला वो तब भी हरगिज़ न करती। उसने बालाज का हाथ थाम लिया। दिल उदास उदास हुआ जा रहा था। ठीक है बालाज, तो हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन फिर भी कभी ज़मीना के लिए मदद की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ सकते हो। उसने संजीदगी से कहा और फिर बस वो जाने के लिए मुड़ी। एक बात मानेंगी? महरिंग रुकी। वो उसकी कही गई कोई बात नहीं मानने वाली थी। अब ये तय था। नहीं, वो आगे बढ़ गई। आज अपने बाबा के घर चली जाए। वो गोया इल्तिजा कर रहा था। महरिंग ने रुक कर नहीं पूछा कि क्यों। वो उससे बेहद नाराज़ हो गई थी। उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। ज़ाफ़रान गार्डन, इस्लामाबाद। ज़ाफ़रान गार्डन में शाम ढल चुकी थी और आज की शाम में अजीब सी संजीदगी और बोझलपन घुला हुआ था। लकड़ी के नक्शो निगार से मज़ीन दरवाज़ा जब ज़मरत ने आहिस्तगी से धकेला तो उसके साथ ही हल्की सी घंटी बजी, जैसे किसी पुराने राज ने अपनी मौजूदगी का ऐलान किया हो। अंदर दाखिल होते ही अंबरी रोशनी में नहाए हुए हॉल ने उसका इस्तकबाल किया। चंद गाहक उसे नज़र आए। थोड़ी सी जदीदियत लाते ही रेस्तरां की रौनकें फिर से बहाल होने लगी थी। छत से लटकते पीतल के फानूस, दीवारों पर पुश्तों और कश्मीरी आर्ट के इम्तिज़ाज से बने फ्रेम खुशी का एहसास दिलाने देते थे। मुख्तलिफ खानों की खुशबू ने उस पर अच्छा तासुर छोड़ा, लेकिन उसे ये सब बेमानी लग रही थी। वो किचन की जानिब चली आई। वो जानती थी मुस्तफ़ा वहीं मिलेगा और उसे कोई किचन या किसी भी स्टाफ वाले एरिया में आने से रोकता नहीं था। वो पहले सिर्फ वीआईपी थी, तो अब मालकिन बन गई थी। वो चूल्हे के सामने खड़ा किसी का ऑर्डर तैयार कर रहा था। ज़मरत ने दरवाजे से टेक लगाए उसे देखा। उसे देखते ही दिन भर की थकन दूर जा सोती थी। वो बेहद मसरूफ़ नज़र आता था। ज़मरत को इस वक्त यहाँ आने पर पछतावा हुआ। उसके मातहतों में से किसी ने उसे मुतवज्जह किया तो उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। काम करते उसके हाथ रुक गए और चेहरे पर फैली मुस्कुराहट ने ज़मरत को सुकून दिया कि इसे इस वक्त ज़मरत का वहाँ आना नागवार नहीं गुजरा। उसने फ़ौरन स्टाफ को इशारा किया और ख़ुद उसकी जानिब आ गया। अब उसकी आंखों में तशवीश साफ झलक रही थी। ज़मरत, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक है? क्या फ़ैसला हुआ? उसकी आवाज़ नरम थी, मगर उसमें छुपी फ़िक्रमंदी छुपाए न छुप सकी। आई एम सॉरी, मुझे यह तुम्हारे पीक आवर में यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो शर्मिंदा हुई। तुम्हारे आने से मेरा कोई काम नहीं रुकेगा। चलो ऊपर चलते हैं। वो उससे अपने बाजू के घेरे में लेता उसके साथ सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। ज़मरत ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। हर मेज़ पर बैठे लोग अपनी दुनिया में मगन थे। कोई हंस रहा था, कोई खामोशी से खाना खा रहा था, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा था। मुझे मशवरा चाहिए था मुस्तफ़ा, इसीलिए तुम्हारे घर आने का भी इंतज़ार ना किया। हम यहीं कहीं बैठ जाते हैं। वो उसके ऑफिस के बंद कमरों में नहीं जाना चाहती थी। दिल अजीब सा हो रहा था। उसकी बात पर मुस्तफ़ा उसे हॉल के एक पुरसुकून कोने की तरफ ले आया, जहाँ खिड़की के पास लकड़ी की मेज़ रखी थी और बाहर बाग में लगे चिरागों की रोशनी अंदर तक झांक रही थी। वो दोनों बैठ गए। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए, जिससे अल्फाज खुद को तरतीब दे रहे हों। वह हमतनगोश हुआ तो ज़मरत उससे अदालत में हुई कार्रवाई के बारे में बताने लगी और फिर उसने अमारा के बारे में बताया।
تم اب کیا چاہتی ہو؟ سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں میں امارا کو مزید ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں لگتا ہے سب آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا؟ جھوٹ نے پہلے ہی سب کچھ کھوکھلا کر رکھا ہے مصطفیٰ، ہم صرف اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں اسے معافی مانگ لوں گی اور سب پہلے جیسا کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ میرے جیسی نہیں ہے، وہ کینہ نہیں رکھتی، وہ جلد معاف کر دے گی۔ میں ابھی امارا سے ملوں گی، میں اسے ہمارے رشتے کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ سچ مجھ سے سنے، کسی اور سے نہیں۔ وہ مجھ پر سب سے زیادہ غصہ ہو، کسی اور پر نہیں۔ کھڑکی کے باہر باغ میں لگے چراغ مزید روشن ہونے لگے، جیسے اندھیرے کے خلاف ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہوں۔ زعفران گارڈن کی فضا میں اب بھی وہی سکون تھا، مگر اس میز پر بیٹھے دو لوگوں کے دلوں میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ کیا میں ساتھ چلوں؟ مصطفیٰ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ زمرد کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ زمرد نے نفی میں سر ہلایا۔ چیزیں اس نے اکیلے خراب کی تھی تو ٹھیک کرنے بھی اسے اکیلے ہی جانا چاہیے۔ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زمرد نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور دکھ ایک ساتھ تھے۔ کچھ کھاؤ گی؟ زمرد کے کہنے سے قبل اس کا فون بجا تو اس نے حیرت سے اسکرین کو دیکھا۔ اردشیر کی کال! وہ اسے کبھی کال نہیں کرتا تھا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ کیا میڈم امارا آپ کے ساتھ ہے؟ وہ بنا تمہید کے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آخری مرتبہ کورٹ میں دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس کا دل کسی انجان خوف سے دھڑکا۔ ان کے بارے میں کچھ بھی علم ہو تو مجھے بتائیے گا۔ وہ اپنے گھر پر نہیں ہے۔ تم نے مائدہ سے پوچھا یا گیلری میں دیکھا؟ وہ جب بھی گھر والوں سے ناراض ہوتی تو مائدہ کے گھر ہی جاتی اور جب وہاں بھی نہ جا سکے تو گیلری جا کر فرار حاصل کرتی۔ اس کے قریبی لوگوں کو اس بارے میں علم تھا۔ چند گھنٹے پہلے وہ میرے گھر پر تھی۔ انہیں سب علم ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ جہاں بھی ہے کسی ڈرگ کے زیر اثر ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو اردشیر؟ مصطفیٰ نے زمرد کے چہرے کا رنگ اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں انجانا سا خدشہ جاگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس ایک کال نے اس کے اندر کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ ان کے بارے میں کچھ بھی علم ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ابھی فون رکھتا ہوں۔ تم بھی۔ فون بے جان ہو گیا۔ زمرد نے ہراساں نگاہوں سے سامنے بیٹھے مصطفیٰ کو دیکھا۔ امارا نہیں مل رہی موزی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ کسی ڈرگ کے زیر اثر ہے۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اس نے کرسی کی پشت کو تھامنے کی کوشش کی مگر اس کی انگلیاں پھسل گئی۔ مصطفیٰ نے فوراً سے اسے سنبھالا، اس کے کندھوں کو تھام کر اسے دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ خود کو سنبھالو، ہمارا جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہو۔ تم سانس لو فہد۔ اس نے اونچی آواز سے فہد کو بلا کر پانی مانگا۔ زمرد کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ اس کے کانوں میں عجیب سی گونج پھیل رہی تھی جیسے ارد گرد کی ساری آوازیں دھندلا گئی ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، اتنی تیز کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ مصطفیٰ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس پر خوف، دکھ، درد، پچھتاوا سب ایک ساتھ حاوی ہوا تھا۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ نہ جانے کس حالت میں ہے۔ اس کے ہاتھ پر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، پیشانی پر پسینہ ابھر آیا تھا۔ مصطفیٰ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس وقت زمرد کو پرسکون کرنا ضروری تھا۔ وہ ٹھیک ہوگی زمرد، تم پرسکون رہو۔ پانی آ چکا تھا۔ مصطفیٰ نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ ہم ابھی چلتے ہیں۔ اس نے زمرد کو کھڑا کیا اور اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ زعفران گارڈن کی روشنیاں اب بھی ویسی تھی، کھانے کی خوشبو اب بھی فضا میں موجود تھی، مگر اب سارے میں ایک اجلس سی کھل گئی تھی۔ اسٹاف حیرت سے اپنے مالک کو دیکھ رہا تھا جو افراتفری میں اپنی بیوی کے ساتھ زعفران گارڈن کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔